بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نو کے فضائل۔ سورہ نو مکی صورت ہے، اس میں 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ تلاوت کی ترتیب کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی 71 نمبر صورت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ سورہ نو ان کے حالات کا بیان ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ نو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے اور بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے افراد کو اکیلے اکیلے بھی سمجھایا اور مجمع میں بھی، دن میں بھی سمجھایا اور رات میں بھی، لیکن قوم نے ان کی بات نہ مانی۔ قوم نے آپ علیہ السلام کی دعوت سن کر انگلیاں کانوں میں ڈالنے، آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائیں اور مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی تلقین کی اور انہیں استغفار کی برکات بھی بتائیں، لیکن قوم شرک سے باز نہ آئی۔ قوم کے مسلسل نافرمانیوں اور ان کے عذاب طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کافر قوم کو انجام تک پہنچانے کا ارادہ فرما لیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی کہ آپ علیہ السلام کی قوم میں سے مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں اپنے گھر والوں، ایمان والوں اور جانوروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی نکلنے لگا اور آسمان سے پانی برسنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی طوفان بن گیا اور پہاڑ جیسی موجیں اٹھنے لگیں، اور نافرمان قوم غرق ہو گئی۔ جب طوفان کے اختتام کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اپنا پانی نکلنے کا حکم دیا اور آسمان کا پانی برسنا بند ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان تھم گیا اور طوفان کا پانی خشک ہو گیا، اور زندہ بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے لگے۔ سورہ نوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے مراحل، ان کے طویل صبر و انتظار اور بالآخر ان کے قوم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ مقصود اس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے سامنے ایک ایسا آئینہ رکھ دینا ہے جس میں وہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے صبر و انتظار کے کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے صبر کی وجہ سے اپنی مدد عطا فرمائی۔ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والوں کے نہ صرف گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی خیر و برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی بخشت عطا فرمائے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے والدین کی اور ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کی مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ آمین۔ السلام علیکم۔